ایمان پدر کل ایمان سید بطحا ناصر دین اشجع العرب والی کعبہ محافظ رسالت ابو الائمہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی آمد پر ان کے جشن محبت میں آنے والے تمام مہمانوں کو ان کی بہو جناب زہرا کی سرکار میں مہمانی مبارک ہو۔ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں اور محفل اس کی ہے جس کا بیٹا مالک جنت، پوتے سردار جوانان جنت، بہو ملکہ جنت۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ جن کے خاندان میں جنتی ہونے کی رمق نہیں، وہ جنت جانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ جس کا بیٹا مالک جنت، پوتے سردار جوانان جنت، العیاذن باللہ اس کے جنت جانے کے لیے شک ظاہر کر رہے ہیں۔ تم میں اور معصومین کے مورث اعلیٰ میں یہی فرق ہے۔ میں نے فقرہ صرف کیا تھا اور اس پر میں داد چاہتا تھا اہل ایمان سے۔ معصومین کے مورث اعلیٰ جناب ابو طالب، اور تم میں یہی فرق ہے کہ تم جنت کی تلاش میں دن رات دوڑ رہے ہو، وہ جہاں قدم رکھ دیں وہی جنت ہو جائے۔ نعرہ حیدری، بی بی آپ سب کو جزا دیں۔ جانے کس منہ سے کہتا ہے مسلمان العیاذن باللہ، العیاذن باللہ۔ کمال کی بات تو یہ ہے، فقرہ صرف کرنے جا رہا ہوں قبلہ مولانا آپ کی خطابت کے لیے ایک زینہ، فقرہ صرف کرنے جا رہا ہوں۔ یہ دنیا کیا طرفہ تماشا کرتی ہے، کس قدر یہ دنیا بے غیرت اور ذلیل ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو بت خانوں میں پیدا ہو، شراب خانوں میں مر جائے، وہ مسلمان۔ جو بت خانوں میں پیدا ہو، شراب خانوں میں مر جائے، وہ مسلمان۔ اور جس کی زوجہ اللہ کے گھر کعبے میں 3 دن مہمان ہو، اور اب فقرہ کہوں یہ عداوت ابو طالب ہے۔ میں یہ جو فقرہ کہہ رہا ہوں وقت کی پیشانی پر لکھ دیجئے اور دنیا سے کہیے اس کا جواب لے کے آئیں۔ یہ عداوت ابو طالب ہے۔ 14 صدیوں سے معراج پیغمبر کو جسمانی معراج نہ ماننے کے باوجود عالم اسلام جھوم جھوم کے معراج کی باتیں، معراج کی باتیں، معراج کی باتیں۔ بھائی کیوں معراج کی باتیں؟ کہ حضور اللہ کے مہمان ہوئے تھے۔ کئے دن، کئے ہفتے، کئے مہینے، کہ زنجیر در ہلتی رہی، گرمی بستر برقرار رہی۔ تو جو لمحوں کے لیے اللہ کا مہمان ہو اس کی معراج جھوم جھوم کے بیان کرتے ہو۔ جو بی بی 3 دن اللہ کے گھر مہمان ہے،
اکبر اللہ اکبر. 3 دن مہمان رہی بی بی. یہ محترم سامعین، جواد بھائی عجیب بات ہے، عجیب درد ہے یہ، اور یہی حقیقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. عداوت سرکار ابو طالب نے اس منزل پر لا کے عالم اسلام کو کھڑا کر دیا، اور عالم اسلام کہنا یہ وقت کی مجبوری ہے، ورنہ کیسا عالم اسلام. 3 دن بی بی مہمان رہی، میں یہاں آیا ہوں، ظاہر ہے کہ جس کے گھر آیا ہوں اس کا مہمان ہوں. میزبان اگر شریف ہے تو اس کا فریضہ ہے میں جتنے دن اس کے گھر رہوں میرے کھانے کا انتظام کرے، میرے پینے کا انتظام کرے. 3 دن بی بی مہمان رہی تو کیا غیرت توحید کو یہ گوارا ہوگا کہ کوئی بی بی مہمان اس کے گھر ہو، کھانا کوئی اور کھلائے؟ نہ یہ گوارا ہوگا، نہ یہ گوارا ہوگا کہ بی بی بھوکی بیٹھی رہے. اس کا مطلب اللہ نے کھانے پینے کا انتظام کیا. غور کرنے کی بات ہے، جو در در کے ٹکڑوں پر پلے وہ مسلمان ہے، اور جس کے تقدس کا یہ عالم ہو کہ اگر زوجہ مہمان خدا ہو جائے تو انتظام وہی کرے. نہیں، اور فقرہ کہتا ہوں سنیے، جسے دسترخوان خدیجہ پر پڑی ہوئی ہڈیوں کے ٹکڑے پالے وہ مسلمان ہے، اور جو ابو طالب اسلام کو پالے وہ کافر ہے. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تم اپنی بات کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تو تمہیں کل بھی دیکھا، آج بھی دیکھ رہے ہیں. تمہاری اسلامی حیثیت فقط اتنی ہے، فقرہ کہہ رہا ہوں پلکیں نہ جھپکنے پائیں، فقرہ کہنے جا رہا ہوں. تمہاری اسلامی حیثیت کیا ہے؟ سنو، تم ملکہ عرب بی بی خدیجہ کے دسترخوان پر جو ہڈیاں پڑی رہ جاتی تھیں اس سے جو خوشبوئیں ابھرتی تھیں، ان ابھرنے والی خوشبوؤں کو سونکھ سونکھ کے مسلمان ہوئے. مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. اللہ اکبر. جو پڑی ہوئی ہڈیوں کی خوشبوؤں کو سونکھ سونکھ کے کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان، اور جس کے پسینے کی خیرات کوثر بنے وہ کافر. حیرت کی بات ہے. مگر حیرت تاریخ کی صفحہ کی ایک شعر کیا کہا ہے کہنے والے نے مجھے نہیں معلوم. سرکار آل محمد میں اس شعر کا اجر کیا ہے یہ تو مالک جانے، ممدوح جانے، مداح جانے. مگر شعر سن لیجئے، لوح دل پر لکھ لیجئے گا. شعر اتنا آسان ہے کہ ایک ہی بار میں یاد ہو جائے گا. مضمون اتنا نازک ہے کہ برسوں سوچتے رہیے. خون میں ڈوبے کھڑے ہیں آج بھی مظلوم دو. مجھے توجہ بھی چاہیے اور اس پر داد بھی چاہیے، اس لیے کہ حق ہے. خون میں ڈوبے کھڑے ہیں، ڈوبے خون میں ڈوبے کھڑے ہیں آج بھی مظلوم دو. ایک ابو طالب کا ایمان، ایک اعلان غدیر. اللہ اکبر. یا علی بی بی جزادے، کیا رونق ہے، کیا نورانی محفل ہے. بس میں کیا کہوں، میں تو نوکر اس دہلیز کا، میں جارو کش جھاڑو لگانے والا اس بارگاہ کا، میں کیا کہوں. مگر
کیفیتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید مالک محفل آ گیا اور مبارکباد قبول کرنے کے لیے، ہماری عزتیں بڑھانے کے لیے وہ سواریاں یہاں تشریف لے آئیں۔ آئیے میں انہی حقائق کو بیان کرنے کے لیے ایک ایسا نام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جسے دیکھنے کے بعد اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جب وہ توفیق دیتے ہیں تو کیسی ہوتی ہے۔ یہ خاندانی طور پر سنی المسلک تھے اور آپ کے والد بامبے میں ایک بہت ہی مرکزی مسجد کے اندر امام جمعہ بھی تھے، لیکن یہ توفیق کی بات ہے کہ خداوند عالم نے ہمارے بھائی، ہمارے دوست اور عشق علی کے ہم سفر جناب مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ، انہیں اس بارگاہ سے توفیق ملی، انہوں نے تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد چونکہ ان کی والدہ کو سلام وہ شریف تھیں، اس لیے انہوں نے آل محمد کی بارگاہ میں ان کے حقوق کو قبول کیا، اور قبول اس حد تک کیا کہ اب فقط ایک عاشق نہیں ہیں بلکہ عشق کی راہ کے مجاہد بھی ہیں، مختلف کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس مقدس خانوادے کے حقوق پر اعتراضات کرنے والے جتنے بھی ناصبی ہیں اپنی حیثیت بھر دنداں شکن جوابات ممبر سے بھی دیتے ہیں، تحریر کے ذریعے بھی، اور خاص طور سے ابھی آپ کی 4 گھنٹوں کی ایک سی ڈی ہے، پروگرام ہے جو یوٹیوب پہ ہے، ایک ناصبی کی زہرآلود تقریر کے جواب میں جو انہوں نے تاریخی حیثیت سے ثابت کیا ہے حق کو اور اس کے جوابات دیے ہیں، آپ حضرات اسے ضرور نیٹ کے اوپر سرچ کریں اور اسے غور سے سنیں، اس لیے کہ ان کا فریضہ تھا جواب دے دینا، یہ ان کی تکلیف شرعی تھی، انہوں نے وہ پورا کر دیا۔ اب آپ کا اور ہمارا فریضہ یہ ہے کہ کم سے کم ہم اسے سنیں تاکہ ہمارے سامنے آئندہ اس طرح کے سوالات آئیں تو ہم اس کے جوابات دے سکیں۔ آئیے میں انہی کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرکار ابو طالب علیہ السلام میں نقد عقیدت اور نذرانہ جاں پیش فرمائیں کہ وہ قبول کرنے والے ہیں۔ بلند ترین صلوات۔